بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 1 سے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئیں، اللہ کے اذن سے راستے کی طرف، جو زبردست اور تعریف والے رب کی طرف۔ کتاب ان سے مراد یہ صورت ہے، اور اس کتاب آنے کا مقصد بتایا گیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الناس سے مراد جو ہے دنیا والے، اور ظلمات سے مراد کفر، شرک، منافقت اور جہالت، اور النور سے مراد دین، علم اور اسلام ہے۔ اور اللہ کی اذن کی طرف ان سے انہیں کہاں لے چلو؟ الی صراط، سیدھے راستے کی طرف، یعنی بلندی کے راستے کی طرف لے چلو۔ اور اللہ کی ہدایت کن کو ملے گی؟ جو اس کی طرف بڑھے گا۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ وہ ذات ہے، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے سخت عذاب سے۔ اب شدید عذاب کن لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے؟ ان کافروں کے لیے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اور کیا ہے ان کی خرابیاں؟ کہ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور یہی لوگ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ چاہے جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے، اور وہ زبردست و حکمت والا ہے۔ یعنی پھر جب اللہ نے اہل دنیا پر یہ احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی اور وہ رسول بھیجے، اور اس احسان کی تکمیل اس طرح کی کہ ہر رسول کو ان کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھانے میں دقت نہ ہو۔ اور ہدایت کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لا، اور انہیں اللہ کے احسانات یاد کرا۔ بے شک ان میں سے نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ بِآیاتِنَا سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات اور دلائل دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں کفر کے اندھیرے کی تاریکیوں سے نکال کے انہیں ایمان کی روشنی میں لے آئیں۔ بِأَيَّامِ اللہ سے مراد اللہ کے وہ احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے تھے، وہ بڑے بڑے واقعات کے دن جس سے اللہ نے سرکشوں سے امتحان لیا۔ اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ صبار شکور، یعنی وہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں اور ایمان کا معیار انہی پر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے، جب اس نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی، وہ تمہیں بڑے دکھ پہنچاتا تھا،
اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یعنی اس آیت میں نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی، فرعون سے نجات دلائی، انہیں برے عذاب سے بچایا۔ جس طرح یہ بڑی آزمائشیں تھیں، اسی طرح اس سے نجات پا لینا بھی اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ تأذن یہ معنی ہے اس نے اپنے وعدے سے تمہیں آگاہ اور خبردار کر دیا۔ نعمت پر شکر کرنے پر کیا ہوگا کہ اسے مزید نعمتیں سے نوازا جائے گا۔ اور کفران نعمت یعنی ناشکری جو ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، جس پر اس نے سخت عذاب کی وعید بیان کی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ یعنی انسان اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اس سے اسی کو فائدہ ہوگا، اور اللہ مزید انعامات اور نعمتوں سے اسے نوازے گا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور سمود کی، وہ لوگ اور ان کے بعد والے لوگوں کی، جنہوں نے اللہ کے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اس کے پاس اس کے رسول معجزے لائے، مگر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور کہا بے شک جو کچھ تم ہم ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا ہی شبہ ہے۔ یعنی مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ بینات سے مراد قرآن، حدیث اور کائنات کے دلائل ہیں۔ مفسرین نے اس کے مختلف معنی نمبر 1 یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں رکھ لیے تو کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں، اور نمبر 2 کہ انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے ہی منہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو، یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو، اور تیسری بات کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر تعجب کے طور پر رکھ لیے جیسے کوئی شخص اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے کرتا ہے، اور نمبر 4 کہ انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہوں پر رکھ دیے اور کہا کہ خاموش رہو، اور نمبر 5 بطور غیظ و غضب کے ہاتھ منہوں پر رکھ لیے۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ کہا ان کے رسولوں نے کہ اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے، جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تم سے تمہارے گناہ کو معاف کر دے اور ایک وقت تک مہلت دیتا ہے تمہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں ہمارے خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، اچھا تو کوئی کھلی دلیل لاؤ۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من
من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنا فضل کرتا ہے اور چن لیتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں۔ ایمان والوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی رسولوں نے جواب دیا کہ یقیناً ہم تمہارے جیسے ہی بشر ہیں، لیکن تمہارا یہ غلط سمجھنا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو وحی اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ تم سب میں یہ احسان اللہ نے ہم پر فرمایا ہے، یعنی ہمیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں، حالانکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں، اور جو اذیت تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں، توکل کرنے والے۔ یعنی یہ کفار کی وہ شرارتوں سے بچانے والا ہے، وہی اللہ کی ذات ہے۔ ہم معجزات طلب نہ کریں، ہم سے معجزات طلب نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ کی مشیت ہوگی تو معجزات ظاہر ہوں گے، ورنہ نہیں۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وأوحى إليهم ربهم لنخلقن الظالمين۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا پھر تم ہمارے مذہب پہ واپس آ جاؤ۔ تو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اب کافروں کو اپنے رسولوں کو سرزمین سے نکالنے کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ رسول انہیں ان کے غلط کاموں سے انہیں روکتے تھے، اس لیے انہیں وہ نکال دینا چاہتے تھے اپنے ملک سے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس سرزمین میں بسائیں گے، اور یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے ڈریں۔ یعنی پھر کیا ہوا کہ چند سال بعد فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ کو نکالنے والے ظالم مشرکین سر جھکائے آپ کے منتظر تھے۔ رسولوں کی مدد ان کی سچائی، ان کے اعلیٰ اخلاق اور اچھی نیت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ وَاسْتَفْتَحُوا عذاب کو مانگتے ہیں کون؟ مشرکین مکہ۔ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلائے جائیں گے۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ جسے وہ مشکل خون گھونٹ پیے گا، پھر بھی اس سے گلے میں اتارا نہ جا سکے گا، اور ہر جگہ سے موت آتی ہوئی دکھائی دے گی، لیکن وہ مرنے والا نہ ہوگا۔ پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہوگا۔ یعنی من ورائہ، یعنی جو چیز چھپی ہوئی ہو، سیدن یعنی پیپ خون جو جہنمیوں کے گوشت ان کی کھالوں سے باہر رہا ہوگا، وہ اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھالیں جلس کر گر پڑیں گی، اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم آصف لا یقدرون مما کسبوا علی اللہ علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ان راکھ کے ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہیں ہے، اور یہی دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی قیامت والے دن کافروں کے اعمال کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہ ملے گا۔ کفر کرنے والوں کے اعمال شرک منافقت کے اعمال راکھ کی طرح ہیں، اور قیامت کی آندھی چلے گی تو یہ راکھ اڑنے لگے گی۔ یوم آصف سے مراد قیامت کی آندھی ہے۔
अलम तरा अन्ना अल्लाह खलका, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने अस्समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि अन यशअ युज़हिबकुम व यअति बिख़ल्क़िन जदीद, आसमान और ज़मीनों को हक़ के साथ पैदा किया है, अगर वो चाहे तो तुम सबको फना कर दे और नई मखलूक ले आए। यानी अगर तुम नाफरमानियों से बाज ना आए तो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो तुम्हें हलाक करके तुम्हारी जगह एक नई मखलूक पैदा कर दे। व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और अल्लाह पे ये काम कुछ भी मुश्किल नहीं, यानी तुम्हारी जगह नई मखलूक को पैदा करना। व बरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ालत दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै'इन क़ालू लौ हदाना अल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़अना अम सबरना मा लना मिन महीस। और सब के सब अल्लाह के सामने रूबरू खड़े होंगे और उस वक्त कमज़ोर लोग बड़ाई वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे, तो क्या तुम अल्लाह के अज़ाब से में से कुछ अज़ाब हमसे दूर कर सकने वाले हो? तो फिर वो कहेंगे कि अगर अल्लाह हमें हदायत देता तो हम भी ज़रूर तुम्हारी रहनुमाई करते। अब तो हम पर बेकरारी करना और सब्र करना दोनों ही बराबर है, हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं है। यानी अब ये सारी बातें मैदान महशर में अल्लाह के रूबरू होंगी और कोई भी इससे छुप ना सकेगा। जहन्नमी आपस में कहेंगे कि जन्नतियों को जन्नत इसलिए मिली कि वो अल्लाह के सामने रोते और गिड़गिड़ाते थे, आओ हम भी अल्लाह की बारगाह में आहुजारी करें। चनाचे वो रोएंगे लेकिन इसका उन्हें कोई फ़ायदा ना होगा। फिर वो कहेंगे जन्नतियों को जन्नत उनके सब्र की वजह से मिली, तो चलो हम भी सब्र करें। फिर वो सब्र का मुजाहरा करेंगे लेकिन इसका उन्हें भी कोई फ़ायदा ना होगा, और ये उनकी बाहमी गुफ्तगू जहन्नम के अंदर होगी। वक़ाल अश-शैतानु लम्मा कुदियल अम्रु इन्नल्लाहा वअदकुम वअदल हक़्क़ि ववअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअवतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुस्रिख़िकुम वमा अंतुम बिमुस्रिख़िय्या इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल इन्न ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम। और कहेगा शैतान जब फैसला कर दिया जाएगा काम का, बेशक अल्लाह ताला ने वादा किया हमसे सच्चा वादा, और मैंने वादा किया तुमसे तो मैंने खिलाफ किया तुमसे, और ना था तुम्हारे लिए कि तुम पर कोई जोर, मगर ये कि मैंने बुलाया तुमको तो तुमने लब्बैक कहा मुझको। फस्ता जब तुम ली तो तुमने मुझे लब्बैक कहा। बस ना तुम मलामत करो मुझको और अपने नफ्सों को मलामत करो, और नहीं मैं फरियाद दर्सी तुम्हारे लिए करने वाला और नहीं तुम फरियाद दर्सी करने वाले हो मेरी। बेशक मैंने इनकार किया साथ इसके जो शरीक ठहराया तुमने इससे पहले, और बेशक जालिम लोग उनके लिए है दर्दनाक अज़ाब। अब यानी अहले ईमान जन्नत में और अहले कुफर जहन्नम में जाएंगे, तो शैतान जहन्नमियों से कहेगा, क्या कहेगा कि शैतान कहेगा कि वो वादे हक थे और उनके मुकाबले में मेरे वादे सरासर धोखा फ़रेब थे। यानी अल्लाह के ने जो वादे किए अपने पैगम्बरों के ज़रिए से जो वादे किए, यानी कि निजात मेरे पैगम्बरों पर ईमान लाने में है, ये वादे अल्लाह के सच्चे थे, बरहक थे, और इन वादों के मुकाबले में मेरे वादा सरासर धोखा और फ़रेब था, और मेरी बात में कोई दलील और हुज्जत नहीं थी, और ना ही मेरा कोई दबाव तुम पर था। हाँ, मेरी सिर्फ दावत और पुकार थी, तुमने मेरी बेदलील पुकार को मान लिया और पैगम्बरों की दलील हुज्जत से भरपूर बातों को तुमने रद्द कर दिया, इसलिए सारा कसूर तुम्हारा ही था। तुम अपने अक्ल और शऊर से काम ना लिया, वाज़ेह दलाइल को तुमने नज़रअंदाज कर दिया। ना मैं तुम्हें इस अज़ाब से निकाल सकता हूँ जिसमें तुम मुब्तला हो, ना ही तुम्हें कहर और गज़ब से बचा सकता हूँ जो अल्लाह की तरफ से मुझ पर है। इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल, यानी मुझे इस बात से भी इनकार है कि मैं अल्लाह का शरीक हूँ। अगर तुम मुझे या किसी और को अल्लाह का शरीक मानते हो तो ये तुम्हारी अपनी ही गलती है, नादानी है। जिस अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है और उसकी तदबीर भी वही करता है, भला उसका कोई शरीक कर हो सकता है। इन्न ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम,
یعنی بعض کہتے ہیں کہ جو جملہ جو ہے یہ شیطان کا تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا کلام من قبل پر ختم ہو جاتا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام۔ وہ داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، بغاتیں بہتی ہوئی نہریں ہیں ان کے لیے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں اپنے رب کے اذن سے، اور دعائے خیر اس میں ان کی سلام ہوگی۔ یعنی اس آیات میں اہل سعادت، اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور ان کا ذکر ان کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان والا کردار اپنانے کا شوق اور رغبت پیدا ہو۔ تحیتہم فیہا سلام، یعنی آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں فرشتے بھی ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام عرض کریں گے۔ سبحان اللہ۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح بیان کرتا ہے اللہ مثال، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، پاکیزہ بات کی مانند درخت کے پاکیزہ جڑ اس کی مضبوط اور شاخیں اس کی آسمان میں ہیں۔ تو اتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون، وہ دیتا ہے پھل اپنے ہر وقت اپنے رب کے اذن سے اور بیان کرتا ہے مثالیں ان لوگوں کے لیے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ کلمۃ طیبۃ سے مراد کلمہ توحید اور اسلام ہے۔ اصلھا یعنی ایمان مضبوط ہے، وفرعھا یعنی ان کے اعمال، فی السماء مومن کے اعمال بڑھتے رہیں گے اور ان کے اعمال آسمان تک پہنچ کر قبول ہو جائیں گے۔ اکلھا دیتے ہیں، ہر وقت نیکیاں کرتا ہے اور ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کل حین یعنی کوئی کچھ بھی کر لے اس کا اخلاق اچھا ہی رہے گا دوسروں کے ساتھ ہر وقت۔ اب مومن کی مثال پاکیزہ درخت کے مانند بتائی کی ہے، یعنی تنہ کیا ہے، ستون کی طرح ہے، جڑ ایمان کے مضبوط کی طرح ہے اور شاخیں اس کے معاملات ہیں، اور پھل پھول اچھے اخلاق ہیں۔ اور امانیات کیا ہے، اللہ، فرشتے، آخرت، آسمانی کتابیں اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اب پاکیزہ درخت کے کیا ہے، بیج جب انسان کی پاکیزہ درخت کی مثال مومن سے دی گئی ہے کہ جیسے بیج جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے پھر اس میں کونپلیں پھوٹتی ہیں اور وہ بڑھتا رہتا ہے، بیج سے تنا، پھر جڑ، پھر پتے، پھر پورا درخت، پھر پھل پھول لگتے ہیں۔ اس طرح مومن ہر خوبی بھلائی میں بھی ترقی کرتا ہے اور اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کی مثال اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جو گرمی سردی ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اس طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و روز کے لمحات میں ہر گھڑی آسمان کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی کیا مثال بیان کی گئی ہے، وہ مثل کلمات خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اور کچھ ثابت تو ہے نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں، اور ظالم لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اب کلمات خبیثہ سے مراد غلط بات کی مثال ہے، یعنی اس سے مراد کفار ہے۔ کفار کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں، جو نہ آسمان پہ چڑھتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں، اور ان کا ایمان اکھڑا ہوا ہے، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ کشجرۃ خبیثہ یعنی خنزل کا درخت جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں، ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہیں۔ یعنی کفار کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں، نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں اور نہ ہی قبولیت حاصل کرتے ہیں۔ ما لہا من قرار یعنی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اللہ کے ہاں، انہیں کوئی قبولیت نہ ملے گی۔ بالقول ثابت کلمہ طیب ہے، حق بات ہے، جس کا کلمہ اور عمل ایک جیسا ہوگا، اللہ اس کو ثابت رکھے گا، حق پر جمائے رکھے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں میں استقامت ملے گی، اور اللہ قبر میں بھی انسان کو ثابت رکھے گا۔
کلمہ طیب کا اثر انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے اس کی روح پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح درخت کی مضبوط جڑیں زمین کو مضبوطی سے پکڑے ہوتی ہیں، اسی طرح مومن بھی اپنی زمین کو نہیں بھولتا۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت میں لا کھڑا کیا؟ ان سے مراد کفار مکہ ہیں، جنہوں نے رسالت کا انکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ جس نے اس نعمت کو قدر کی اور اسے قبول کیا، اس کا شکر ادا کیا، وہ جنتی، اور جس نے اس کا انکار کیا، اس کی نعمتوں کو رد کر دیا، تو وہ جہنمی قرار پایا۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، دوزخ میں جس میں سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ انہوں نے اللہ کے ہم سفر بنا لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہارا ٹھکانہ تو آخر جہنم ہی ہے۔ یعنی دنیا میں جو تم چاہو کر لو، مگر کب تک؟ آخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ کہ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم کریں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی محبت۔ انفاق کا مطلب ہے زکوٰۃ عطا کرنا، اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ضرورت مندوں پر احسان کرنا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا، پھر آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، مسخر کے لیے تمہارے لیے کشتیوں جہازوں کو، اور جو چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، مسخر کی تمہارے لیے نہروں کو۔ یعنی اللہ نے مخلوقات پہ جو انعامات کیے ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا، پھر آسمان سے بارش نازل فرمائی اور مختلف قسم کے درخت اور فصلیں اگائیں، انواع اقسام کے غلے، خوشبودار، ذائقے دار۔ کشتیوں جہازوں کو خدمت پر لگاتی ہے، زمینوں اور پہاڑوں سے چشمے اور نہریں جاری کی تاکہ تم اس سے خود بھی سیراب ہو اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو۔